بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالیٰ 11واں سبق پڑھیں گے. جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ عربی زبان میں جملے صرف دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے اور ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے. اور اس کو سمجھنا بہت آسان ہے کہ وہ جملہ جو کسی اسم سے شروع ہو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اور وہ جملہ جو کسی فعل سے شروع ہو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. تو ابھی یہ جو صفحہ 103 کے اوپر جو ٹیبل ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو پہلا لفظ ہے وہ سارے کے سارے فعل ہیں، اور چونکہ وہ فعل سے شروع ہو رہا جملہ اس لیے اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. ذهب زید الی المسجد، زید مسجد کی طرف گیا. خرجت ضابط من المکتب، خرجت ضابط من المکتب، افسر آفس سے نکلا. کفر الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے کفر کیا. بکر الرجل و بکت اختہ، مرد رویا اور اس کی بہن بھی روئی. الی من رأیت، تو نے کس کی طرف دیکھا؟ الی من رأیت، تو نے کس کی طرف دیکھا؟ رأیت الیک، میں نے تمہاری طرف دیکھا. مدل وقت، وقت گزر گیا. جر الماء، پانی بہہ گیا. هل نزل المطر فی مدینتک، کیا تمہارے شہر میں بارش ہوئی؟ قال الذی آمن یا قوم اتبعونی، جو شخص ایمان لایا اس نے کہا اے میری قوم میری پیروی کرو. وجاءوا اباہم عشاء یبکون، فجاءوا اباہم عشاء یبکون، قرآن کی آیت ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال آئے تو وہ آئے اپنے والد صاحب کے پاس، اور یہ ہے وہ جاؤ جمع کا صیغہ ہے، اور وہ آئے اباہم اپنے والد کے پاس عشاء کے وقت، رات کے وقت، یبکون روتے ہوئے، اور وہ آئے اپنے والد کے پاس رات کو روتے ہوئے. قالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، انہوں نے کہا ہمارے دل اس چیز سے پردے میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو. اچھا، اس کے بعد یہ میں نے اس میں تفسیر لکھی ہوئی ہے اس کی تشریح کہ عربی زبان میں جملہ فعلیہ جو ہے اس کی ترتیب عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل ہوتا ہے، اور پھر مفعول ہوتا ہے. مفعول کی ضرورت ہو تو استعمال ہوتا ہے، اگر مفعول کی ضرورت نہ ہو تو وہ نہیں استعمال ہوتا. جیسے ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک نائب مقرر کرنے والا ہوں. یا ختم اللہ علی قلوبہم، اس میں ختمہ جو ہے یہ فعل ہے، اس کے فوراً بعد فاعل ہے اللہ، اور قلوبہم جو ہے وہ مفعول ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں اور سماعتوں پر مہر لگا دی. اسی طرح سے جو ٹیبل ہے اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں پہلے فعل ہے اور اس کے بعد فاعل استعمال ہوا. پڑھیں آپ. ذهب زید الی المسجد، دوبارہ. ذهب زید الی المسجد، زید مسجد کی طرف گیا. خرج الضابط من المکتب، افسر دفتر سے باہر آیا. بکر الرجل و بکت اختہ، مرد رویا اور اس کی بہن روئی. مضى الوقت، وقت گزر گیا. جر الماء، پانی بہہ گیا. جی، تو اس کے بعد یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو عربی زبان میں جب کوئی فعل استعمال ہوتا ہے تو اس فعل کے اندر بھی بعض اوقات فاعل جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ وہ ضمیر مستتر یعنی ٹیسٹ پروناؤن ہوتی ہے، چھپی ہوئی ایک ضمیر ہوتی ہے جو کہ فعل کے اندر موجود ہوتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ ذہب الی المسجد، تو اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ مسجد کی طرف گیا. اب وہ کا یہ الگ سے کوئی لفظ نہیں استعمال ہوا ہوا، بلکہ ذہبہ کا مطلب ہے کہ وہ مسجد کی طرف گیا. اگر اس کی جمع کرنی ہو تو ذہبہ جو ہے نا وہ جمع کے صیغے میں آئے گا ذہبوا الی المسجد، وہ مسجد کی طرف چلے گئے. ذہبت الی المسجد، تم مسجد کی طرف گئے. ذہبتم الی المسجد، تم سب مسجد کی طرف گئے. ذہبتم، میں مسجد کی طرف گیا. ذہبنا، ہم مسجد کی طرف گئے. تو یعنی جو فاعل ہوتا ہے اس کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جس کو ضمیر مستتر کہتے ہیں، یعنی چھپی ہوئی ضمیر ہوتی ہے، اور وہ اس کا فاعل ہوتا ہے.
جیسے پڑھیں ذرا اس کو. ذهب إلى المسجد وہ مسجد کی طرف گیا. جاء من البيت وہ گھر سے آیا. أكل تفاحا اس نے ایک سیب کھایا. جی. اس میں بات یاد رکھنے والی جو ہے وہ یہ ہے کہ فائل جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر ہمیشہ پیش آتی ہے. اگر تو وہ واحد ہوگا تو اس کے اوپر پیش آئے گی، لیکن اگر تثنیہ ہو تو اس کے اوپر تو پیش نہیں ہوتی. تثنیہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہم اس طرح سے بناتے ہیں کہ الف نون یا نون. جی. جیسے مسافر ہے تو اس کا تثنیہ کیا بنے گا؟ مسافران مسافران یا مسافرین. رین. ولد ان سے ولدان ولدین. اب اس میں بس اب یاد کر رکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر یہ فائل کے طور پر استعمال ہو رہا ہو تو اس میں الف نون استعمال ہوگا، یا نون استعمال نہیں ہوگا، بلکہ یا نون مفعول کے لیے استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں مثلا جیسے یہ ٹیبل ہے، ذہب مسافرون، مسافر چلا گیا. مسافر چونکہ فاعل ہے اور فاعل کو چونکہ مرفوع ہونا چاہیے اس لیے اس کے اوپر پیش لگی ہوئی. ذہب مسافران، دو مسافر چلے گئے. ذہب مسافرون، جمع کرنے کے لیے آپ یا تو واو نون لگاتے ہیں یا نون لگاتے ہیں. مسافرون مسافرین، لیکن جب یہ فاعل ہوگا تو واو کے ساتھ استعمال ہوگا. ذہب مسافرون. ذہب المسافرو الف لام کے ساتھ جب استعمال ہوا تو ذہب المسافرو، ذہب المسافران اور ذہب المسافرون. جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا. بٹ گیا، چلا گیا. رجع رجلان، دو آدمی واپس آئے. رجع رجال، لوگ واپس آ گئے. مفعول جو ہے وہ فاعل کے بعد استعمال ہوتا ہے اور مفعول جو ہے اس کے اوپر ہمیشہ زبر آتی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ٹیبل ہے یہ سارے کے سارے اس طرح سے ہیں کہ اس کے اندر جو مفعول ہے وہ استعمال ہوا ہے اور اس کے اوپر تمام کے اوپر زبر آ رہی ہے. پڑھیں ذرا. شربت الماء، میں نے پانی پیا. اس میں فعل کے اندر فاعل کی ضمیر آنا موجود ہے، مفعول الماء. اکل تفاحا، اس نے سیب کھایا. فعل کے اندر فاعل کی ضمیر ہوا موجود ہے، مفعول تفاحا. تفاحن. تفاحن. هل فهمتم الدرس، کیا آپ سبق سمجھ گئے ہیں؟ کیا آپ سبق سمجھ گئے ہیں؟ فاعل ضمیر مستتر، انتم مفعول الدرس. لا تقطف الازہار، تو پھول نہ توڑ. فاعل ضمیر مستتر، انت مفعول الاظہار. اکرم ضیفک، اپنے مہمان کی عزت کرو. فاعل ضمیر مستتر، انت مفعول ضیفک. هل زرعتم الحنطۃ، کیا تم نے گندم کاش کی؟ فاعل ضمیر مستتر، انتم مفعول الحنطہ. مفعول الحنطۃ. ٹھیک ہے. اچھا یہ دوبارہ اس کو ہم نے سہولت کے لیے دوبارہ اس کو ریپیٹ کیا ہے کہ اس کے اندر فائل جو ہے نا وہ واضح طور پر موجود ہے. جیسے وہ کتبہ محمود رسالتاً، محمود جو ہے یہ فائل ہے اس لیے اس کے اوپر پیش ہے، اور رسالتاً جو ہے یہ مفعول ہے اس لیے اس کے اوپر زبر ہے. اسی طرح سے جو دوسری مثال ہے قرأ زید کتاباً، زید جو ہے وہ چونکہ فاعل ہے اس لیے اس کے اوپر پیش آئی، اور کتاباً چونکہ مفعول ہے اس لیے اس کے اوپر زبر آئی. تو اس طرح سے آگے پڑھیں. حمل خالد ثقلا، خالد نے بوجھ اٹھا لیا. قطف زید الوردۃ، زید نے گلاب کا پھول توڑا. شکر اللہ خالد، خالد نے خدا کا شکر ادا کیا. اچھا اس میں ایسا ہوا ہے کہ اس میں جو فاعل ہے وہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا، لیکن ہمیں اس کی زیر زبر پیش سے اعراب سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں سے کون سا فاعل ہے اور کون سا مفعول ہے. ابھی دیکھیں شکر اللہ، اللہ کے اوپر زبر ہے. اب عام طور پہ تو ہم نے یہ پڑھا کہ عام طور پر فعل کے بعد فاعل آتا ہے، لیکن یہاں پر فاعل نہیں آیا بلکہ اللہ کے اوپر چونکہ زبر آئی ہے تو اس سے ہمیں محسوس ہوا کہ یہ فاعل نہیں ہے بلکہ اس کے بعد ہے خالد. اللہ نے خالد کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ خالد نے اللہ کا شکر ادا کیا.
أنزل الله من السماء ماء اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا. طبخت أمي طعاما لذيذا میری والدہ نے مزیدار کھانا پکایا. دوبارہ پڑھو. طبخت أمي طعاما امی طبخت امی طعاما لذیذا. ہاں جی. طبخت أمي طعاما لذيذا میری والدہ نے مزیدار کھانا پکایا. كسر الولد كافا بچے نے گلاس توڑ دیا. فتحت الامرأة باب البيت عورت نے گھر کا دروازہ کھول دیا. کیا پڑھا پھر پڑھو. فتحت الامرأة امرات باب البيت. عورت نے گھر کا دروازہ کھول دیا. اچھا اب اس میں جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو مفعول ہے وہ ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے. اگر وہ واحد ہوگا تو اس کے اوپر زبر آئے گی، یا اگر وہ واحد ہوگا تو اس کے اوپر تنوین منصوب تنوین آئے گی. اور اگر وہ تثنیہ ہوگا تو وہ واو نون کے ساتھ والا تثنیہ ہوگا، الف نون والا نہیں ہوگا. الف نون والا تثنیہ جو ہے نا وہ فاعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جس میں پیش کی جگہ استعمال ہوتا ہے. اس طرح سے جو جمع ہے وہ بھی یا نون والی جمع استعمال ہوتی ہے، یا اگر وہ جمع مؤنث ہو تو تب بھی اس کے نیچے زیر آتی ہے. پڑھیں. رأيت السيارة میں نے ایک کار خریدی. ایک منٹ. میں نے ایک کار دیکھی. رأيت السيارتين میں نے دو کاریں دیکھیں. رأيت السيارة سیاراتن. سيارات میں نے بہت سی کاریں دیکھی. سيارات رأيت السيارات میں نے بہت سی کاریں دیکھیں. ودعت مسافرا میں نے ایک مسافر کو الوداع کیا. ودعت مسافرين میں نے دو مسافروں کو الوداع کیا. ودعت مسافرين میں نے مسافروں کو الوداع کیا. حرکات کی تبدیلی کے بغیر مفعول فاعل سے پہلے آ سکتا ہے. جیسے ہم نے پہلے ایک سینٹنس پڑھا ہے کہ شکر اللہ خالدن. شکر اللہ خالدن کہ اس میں اللہ جو ہے وہ پہلے آ گیا ہے، لیکن وہ مفعول ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مفعول ہے. اور خالد جو ہے نا وہ فاعل ہے کہ خالد نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. جو فعل ہے اصل میں تو اس کی 14 شکلیں ہوتی ہیں، 14 سیغے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے طلبہ کی سہولت کے لیے صرف 6 سیغے اس میں استعمال کیے ہیں کہ ان کو بندہ غور سے اگر ایک دفعہ سمجھ لے تو وہ باقی 14 بھی سمجھنے آسان ہو جاتے ہیں. جیسے فعلہ کا مطلب ہے کہ اس نے کیا، اس کے اندر ایک ضمیر موجود ہے جس کا مطلب ہوا. فعلہ اس نے کیا. فعلو واو جو ہے نا واو اور الف یہ بتاتی ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، ان سب نے کیا. فعلتا تیز زبر تا جب کسی فعل کے ساتھ استعمال ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کیا، اور اس کی جمع ہوگی فعلتم. اگر تم اس کے آخر میں لگا ہو تو اس کا مطلب یہ جمع کا صیغہ ہے. اور تے کے اوپر اگر پیش ہو فعلتو میں نے کیا، انا فعلتو میں نے کیا. ذہبتو میں گیا. اکلتو میں نے کھایا. شربتو میں نے پیا. اور جب نون الف نام استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ضمیر ہے نحن کہ ہم نے کیا. ٹھیک ہے، تو اب اس کے ساتھ آپ پڑھیں ذرا. قراء اس نے پڑھا. قراءو انہوں نے پڑھا. قرأت آپ نے پڑھا. قرأتم آپ سب نے پڑھا. قرأتو میں نے پڑھا. قرأنا ہم نے پڑھا. ذهب وہ گیا. ذهبوا وہ گئے. ذهبت آپ گئے. ذهبتم آپ سب گئے. ذهبت میں گیا. ذهبنا ہم گئے. جاء وہ آیا. جاءوا وہ آئے. جئت آپ آئے. جئتم آپ سب آئے. جئت میں آیا. جئنا ہم آئے. امن وہ ایمان لایا. آمن وہ ایمان لایا. آمنو وہ ایمان لائے. آمنت آپ ایمان لائے. آمنتم آپ سب ایمان لائے. آمنتو میں ایمان لایا. آمنا ہم ایمان لائے. احس اس نے لیا. احسو انہوں نے لیا. احست آپ نے لیا. احستم آپ سب نے لیا. احستو میں نے لیا. اخذنا ہم نے لیا. سؤال
اس نے پوچھا، سالو انہوں نے پوچھا، سالتا آپ نے پوچھا، سالتم آپ سب نے پوچھا، سالتو میں نے پوچھا، سالنا ہم نے پوچھا، قال اس نے کہا، قالو انہوں نے کہا، قلتا آپ نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا، شاء اس نے چاہا، شاءو انہوں نے چاہا، شئتا آپ نے چاہا، شئتم آپ سب نے چاہا، شئتو میں نے چاہا، شئنا ہم سب نے چاہا۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ انشاء اللہ، وہ شاء یہی ہے، شاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، انشاء اللہ کہ اگر اللہ چاہے تو، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ جی عبدا اس نے عبادت کی، عبدو انہوں نے عبادت کی، عبدت آپ نے عبادت کی، عبدتا، عبدتا آپ نے عبادت کی، عبدتم آپ سب نے عبادت کی، عبدتو میں نے عبادت کی، عبدنا ہم سب نے عبادت کی۔ اچھا، کسی فعل کو پیسو وائس بنانے کے لیے انگریزی زبان میں تو بڑا لنتھی پروسیجر ہے کہ اس کے فاعل کو مفعول کی جگہ لے جاتے ہیں، پھر مفعول کو فاعل کی جگہ لے جاتے ہیں، اس کے بعد فعل کی تیسری حالت استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ بائی بھی لگاتے ہیں، یعنی 4-5 سٹیپ میں جا کے ایکٹیو وائس جو ہے وہ پیسو وائس میں چینج ہوتا ہے، بدلتا ہے۔ لیکن عربی زبان میں جو ہے نا، اس کا بڑا سیدھا سادہ طریقہ ہے کہ جو فعل کا پہلا لفظ ہے اس کے اوپر پیش لگا دیتے ہیں اور دوسرے لفظ کے نیچے آٹومیٹکلی زیر آ جاتا ہے۔ جیسے قتل کا مطلب ہے اس نے قتل کیا، اور قتل کا مطلب ہے وہ قتل کیا وہ گیا، قتل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ خلقہ اس نے پیدا کیا، اور خلقہ کا مطلب ہے کہ وہ پیدا کیا گیا۔ وجدہ کا مطلب ہے کہ اس نے پایا، اور وجدہ کا مطلب ہے کہ وہ پایا گیا۔ پایا گیا۔ پایا گیا۔ اس طرح سے قرآن کریم کی جو مثالیں ہیں وہ اس کے اندر ہم نے یہاں پر دی ہوئی ہیں کہ یہ ساری مثالیں جو ہیں یہ پیسو وائس کی ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، سلام آپ ترجمہ کرو۔ کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا؟ آ کا مطلب ہے کیا، افلا ينظرون الى الابل، کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے، کیف خلقت، انہیں کیسے پیدا کیا گیا۔ پہلے لفظ کے اوپر زب پیش آ گئی اور دوسرے حرف کے نیچے زیر آ زیر آ گئی۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمانوں کی طرف کہ انہیں کیسے بلند کیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کہ انہیں کیسے نصب کیا گیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ اسے کیسے بچھایا گیا۔ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، یہ الگ صورت ہے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا نُجُومُ وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، اور جب ستارے ماند پڑ جائیں گے۔ یہ جو آیت ہے یہ پیسو وائس نہیں ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہی ہے۔ جی وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ أُطِلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی جانور جمع کیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفس اپنی روحوں سے ملائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ گار دی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ کس جرم میں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ کس جرم میں قتل کی گئی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال ناموں کے صحیفے پھیلا دیے جائیں گے۔ اور پھر پڑھو اعمال نام، اعمال نہیں اعمال، اور جب اعمال الف پہ زبر ہے، اعمال، اور جب اعمال ناموں کے صحیفے پھیلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کھینچ لیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔
یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ مجہول کا صیغہ جو ہے یعنی پیسو وائس کا وہ صرف ٹرانزٹیو ورب سے بنتا ہے. فعل لازم جو ہے ان ٹرانزٹیو ورب جو ہے اس سے نہیں بنتا. فعل متعدی وہ فعل ہوتا ہے جسے مفعول کی ضرورت پڑے اور فعل لازم وہ فعل ہے جسے مفعول کی ضرورت نہ پڑے. الحمدللہ یہاں ہمارا سبق ختم ہوا. تو اب انشاءاللہ تعالی مشقیں کرتے ہیں. تو پہلی مشق یہ ہے کہ اس میں عربی کے جملے لکھے ہوئے ہیں اور ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے. پڑھیں. نجح المجتہد ورسب الکاسل محنتی کامیاب ہو گیا اور سست ناکام ہو گیا. جلست امی علی الکرسی والدہ کرسی پر بیٹھ گئیں. لمع البرق فی السماء آسمان پر بجلی چمکی. طلع القمر وغربت الشمس چاند طلوع ہوا اور سورج غروب ہو گیا. اچھا یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جتنے بھی شمسی سیارے ہوتے ہیں جتنے بھی کائنات میں ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ مؤنث ہوتے ہیں. جیسے ارض مؤنث ہے, شمس مؤنث ہے, سوائے چاند کے کہ چاند مذکر ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اس جملے میں کہا گیا کہ طلع القمر چاند طلوع ہوا وغربت الشمس اور سورج غروب ہوا. چونکہ سورج مؤنث ہے اس لیے اس کے ساتھ تائے تانیث لگی ہوئی ہے وغربت الشمس. جی قدر ماء النہر دریا کا پانی گدلا ہو گیا. دخل المسلمون فی المساجد مسلمان مساجد میں داخل ہوئے. مرضت ام الطارق فذهبنا لعیادتی مرضت ام طارق فذهبنا لعیادتها. مرضت ام الطارق فذهبنا لعیادتها. طارق کی والدہ بیمار ہوئیں تو ہم ان کی عیادت کے لیے گئے. ما خرجت اليوم لنزحته نزحته میں آج سیر کے لیے نہیں گیا. متى رجعت من الجامعة متا رجعتا تاپ زبر ہے. متى رجعت من الجامعة تم کب یونیورسٹی سے واپس آئے. هل فرحت بنجاحنا کیا تم ہماری کامیابی پر خوش ہوئے. سقطت ساعتی من یدی من یدی میری گھڑی میرے ہاتھوں گری. ذهب المسافرون الى المطار مسافر ایئرپورٹ کی طرف چلے گئے. صلینا صلاۃ الفجر صلینا صلاۃ الفجر ہم نے فجر کی نماز پڑھ لی. اخذنا فطورا صباحا مبکرا اخذنا فطورا صباحا مبکرا اخذنا فطورا صباحا مبکرا ہم نے سویرے ناشتہ کیا. اس کے بعد دوسرا سوال ہے جس میں اردو کے جملے لکھے ہوئے ہیں اور ان کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے. سورج غروب ہوا اور چاند طلوع ہوا. غربت الشمس وطلع القمر حامد کا چچا بیمار ہو گیا. مرید عمو حامد ڈاکٹر صاحب آ گئے. جاء الدکتورہ ہم نے میدان میں کرکٹ کیا دکتورہ تو دکتورہ کیوں ہوگا فاعل ہے نا اس لیے دکتور کے اوپر پیش آئے گی. جاء الدکتورو فاعل ہے نا تو فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اس کے بعد پیش آئے گی. ڈاکٹر صاحب آگے جاء الدکتور یا جاء الطبیب طبیب بھی کہہ سکتے ہیں. جی ہم نے میدان میں کرکٹ کھیلی. لعبنا کرکٹ فی المیدان ہم جھوٹے آدمی پر ہنسے. ذہبنا علی الکاذب دوبارہ بولیں ذہبنا علی زہکنا آپ کیا پڑھ رہی ہو پتہ نہیں. زہا کا یاسا کو کہتے ہیں ہنسنے کو تو دہکنا ہم ہنسے علی الکاذب جھوٹے آدمی پر. جی تم کالج سے بھاگ گئے. ہربتم من الکلیہ لڑکے نے کتے کو مار دیا. قتل الولد الکلب استاد نے 2 شاگردوں کو مارا. ضرب الاستاذ الطلاب میں نے نہیں 2 شاگردوں کو مارا 2 شاگردوں کو. ضرب الاستاذ طالبین یا تلمیذین. ضرب الاستاذ تلمیذین. جی میں نے بہت سے مسلمانوں کو مسجد میں پایا. وجدنا کثیرا من المسلمین فی المسجد میں نے پایا. وجدت
تے پیش تو آئے گی. وجد تو كثيرا من المسلمين في المسجد. ٹھیک ہے. میں نے مسلمان لڑکیوں کو مدرسے میں دیکھا. رأيت البنات المسلمات في المدرسة. بادشاہ نے وزراء کو بلایا. نادى الملك الوزراء. نادا الملک الوزراء. خلق اللہ الانسان. اللہ انسان کا خالق ہے. اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اللہ نے انسان کو پیدا کیا. خلق کا چونکہ فعل ہے نا اس لیے ہم نے اس کا صحیح ترجمہ کرنا ہے کہ خلق اللہ الانسان کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. طبخت الام الطعام. امی نے کھانا بنایا. صنع النجار الکرسیہ. بڑھئی نے کرسی بنائی. لماذا ضربت هذا الولد المسکین. تم نے اس بیچارے کو کیوں مارا. بعثنا الرسالۃ. اس بیچارے کو حاضر اوکے ہاضا وہ ذالک نہیں ہے قریب کا شو ہے نا. تم نے اس بیچارے کو کیوں مارا. اس بیچارے بچے کو کیوں مارا. ٹھیک ہے. بعثنا الرسالۃ بالبرید الجوی. ہم نے خط ہوائی ڈاک سے بھیج دیا. جی. وجدنا ذئبا مدہشا فی حدیقۃ حیوانات. حدیقت الحیوانات کہتے ہیں زو کو، چڑیا گھر کو. ہم نے چڑیا گھر میں ایک خوفناک بھیڑیا دیکھا. جی. هل حفظتم دروسکم. کیا تم نے اپنے سبق یاد کر لیے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد جو تیسرا سوال ہے وہ اردو کے جملے ہیں اور ان کو عربی میں بنانا ہے. یہ جتنے زیادہ مشق کریں گے اتنا زیادہ بہتر ہوگا اور آپ کو آئندہ آنے والے سبق زیادہ اچھی طرح سے یاد ہوں گے. اس لیے یہ مشقیں جو سننے والے لوگ ہیں ان کو اپنے طور پر بھی یہ مشقیں جو ہے نا ضرور کرنی چاہیے. جی پڑھیں. لڑکے نے میری گھڑی چرا لی. سارق الولد ساعتی. ہم نے سرق الولد سرق الولد ساعتی. جی ہاں. ہم نے کڑوی دوا پی لی. شربنا الدواء المر. آدمی نے خادم کو چھری سے مارا. چھڑی سے. دوا المر. اچھا. دوا المر چونکہ مفعول ہے اس لیے اس کے اوپر زبر آئے گی اور کڑوی دوا اصل میں صفت اور موصوف ہے تو جو صفت جو ہوتی ہے وہ اس کے مطابق ہوتی ہے جس کی توصیف کی جا رہی ہے. شربنا دوا المر. شربنا الدواء المر. آدمی نے خادم کو چھری سے مارا. ضرب الرجل خادما بالعصا. میری بہن نے مہمانوں کے لیے کھانا پکایا. طبخت اختی طعاما للضیوف. بالکل ٹھیک. تم نے میرا قلم توڑ دیا. کسرت القلمی. کسرتا قلمی. دونوں نے گھر کا دروازہ کھولا. فتح باب البیت. ڈاکٹر نے مریض کو پہچان لیا. عرف دکتور المریض. وزیر اعظم نے کسانوں کی بات سنی. سمع رئیس الوزراء سمع رئیس الوزراء. کیونکہ وہ فاعل ہے نا اس لیے رئیس کے اوپر پیش آئے گی. سمع رئیس الوزراء کلام الفلاحین. ٹھیک. استانی نے لڑکیوں کو جمع کیا. جمعیات معلمات بنات. جمعت المعلمات بنات. جو سامعین ہیں یہ کتاب اپنے سامنے رکھیں تو یہ سوال ان کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ کچھ جملے ہیں جن میں سے کچھ لفظ جو ہے نا وہ مسنگ ہے تو وہ آپ فل کریں گے. الکلاب فی نہیں بس آپ لفظ لگا کے پڑھیں. دخل الکلاب فی الحق. دخل الکلاب. دیکھو کلاب اب اس میں فاعل ہوا نا. جی سر. تو فاعل کے اوپر پیش آتی ہے. تو دخل الکلاب فی الحقل کہ کتے جو ہیں وہ کھیت کے اندر گھس گئے. جی. حافظت طلاب دروسہم. طلبہ نے اپنا سبق یاد کر لیا. صنعت امی الشاء للضیوف. امی نے مہمانوں کے لیے چائے بنائی. خلق اللہ الارض والسماوات. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا. ذہب بلال من القطار السری. بلال جو ہے نا وہ تیز گاڑی سے چلا گیا. شارب المسافران الماء بارد و شکر. مسافروں نے ٹھنڈا پانی پیا اور شکر ادا کیا. سمعنا نداء الفقیر فی الشارع.
نداء کے جزبر سمعنا نداء الفقیر فی الشارع، ہم نے سڑک پر ایک فقیر کی آواز سنی. تسقط اوراق الشجر فی اوراق الشجر فی الحریف. موسم خزاں میں درختوں کے پتے گر جاتے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ جو ہے یہ سوال نمبر 5، یہ پیسو وائس کچھ جملے ہیں جو کہ عربی میں ہیں اور ان کا ترجمہ کرنا ہے. جی پڑھیں. قتل الجندی فی الحرب، سپاہی جنگ میں مارا گیا. قطعت ید السارق، چور کے ہاتھ کاٹ دیے گئے. ما غرست الاشجار فی الحدیقۃ، باغ میں درخت نہیں لگائے گئے. المعلمات طلبنا الی الحفلۃ، استانیوں کو تقریب میں بلایا گیا. الانسان والجن خلق للعبادۃ، خلقا خلق کیونکہ دو ہیں نا. للعبادۃ، خلقا للعبادت، خلق للعبادۃ. انسان اور حیوانوں کو عبادت کے لیے انسان اور اور جنوں کو. سوری الانسان والجن، جن حیوان تو نہیں ہے نا. الانسان والجن خلقا للعبادت، انسان اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. الکافرون ہزموا فی الحرب، کافروں کو جنگ میں شکست کیا گیا. شکست ہوئی. ہوئی. دفن الشہداء فی الارض، دفن الشہداء، یہ غلط لکھا ہوا یہاں پہ، یہ زیر غلط پرنٹ ہو گیا. دفن الشہداء فی الارض، شہداء کو زمین میں دفن کر دیا گیا. جی آگے. غرقت السفینۃ فی البحر، بحری جہاز سمندر میں غرق ہو گیا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. امرنا بالنصر المظلوم، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم مظلوم کی مدد کریں. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال کہ یہ اردو کے جملے ہیں، ان کو عربی میں ترجمہ کرنا ہے. ان کا ذبحت ذبحت الشاۃ، یا ذبحت ماعز، الشاۃ، ماعز بھی کہتے ہیں بکری کو. ذبحت الماعز یا الشاۃ. مجھے کام سے منع کر دیا گیا. منعت الشغل، منعت من الشغل، منعت من الشغل. باغ میں پھول توڑے گئے. قطفت الازہار فی الحدیقۃ، مجاہدین کی مدد کی گئی. نصر المجاہدین، میری گھڑی چرائی گئی. سرعت الساعات، سرقت، سرقت، میری گھڑی چرائی گئی. چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کے ساتھ تے آئے گا. سرقت ساعتی، میری گھڑی چرائی گئی. سرقت الساعات. گائے کا دودھ پیا گیا. شربت لبن البقرۃ، خلیل اور حامد کو کیوں بلایا گیا؟ لماذا طلبا، تم کو گھر میں کیوں چھوڑ دیا گیا؟ لماذا ترکت فی البیت، تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تسألون عن النعمہ. یہاں انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے 11واں سبق جو ہے وہ ختم کر لیا. آئندہ نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ 12واں سبق پڑھیں گے.